علیکم، لگاتار خبروں کے ساتھ میں ہوں کومل خان۔ لگاتار خبروں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گابا فیوجن نے اور شالیمار ہلال میٹ نے۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ رہنما مسلم لیگ نون شاہد حقان عباسی کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز صدر نے نیب ترمیمی بل دستخط کیے بغیر واپس کر دیا۔ نیب کا ہر کیس جھوٹا ہوتا ہے۔ صدر مملکت سے گزارش ہے کہ نیب کا ریکارڈ منگوا لیں۔ نیب کورٹ اسلام آباد کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے خاقان عباسی نے کہا کہ نیب کا ادارہ سیاسی توڑ پھوڑ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ صدر نے چیئرمین نیب کو بلا کر کبھی پوچھا کہ کیا کیس بنائے ہیں؟ جب تک نیب ہے تب تک ملک نہیں چلے گا۔ صدر کو کہنا چاہیے کہ نیب نے ملک کی تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ پوری پارلیمان کا منظور شدہ بل درست نظر نہ آنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ شاہد حقان کا کہنا تھا کہ سیاسی جوڑ توڑ نیب کی وجہ سے ہوتی رہے گی۔ نیب سے پچھلے 4 سال کی تفصیلات لینی چاہیے۔ نیب ترمیم میں بیشتر گزشتہ حکومت نے کی۔ عارف الوی پاکستان کے صدر بنے، پی ٹی آئی کے نہیں۔ ملک کا صدر پارلیمان کی نفی کرنے پر مجبور ہے۔ ملک کا صدر پارلیمان کی نفی کرنے پر مجبور ہے۔ نیب نے ملکی معیشت کو تباہ کیا۔ لوڈ شیڈنگ میں بہت حد تک کمی آئی ہے۔ تیل کی خرید سے متعلق معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کو تھریٹس آئی ہیں، حکومت اس کا سامنا کرے گی۔ عمران خان کو پہلے بھی تھریٹس آئیں، ان کے ثبوت نہیں ملے۔ رانا ثناء اللہ عمران خان کو تحفظ فراہم کریں گے۔ بلوچستان کے آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% تک اضافے کا امکان ہے۔ وزیر خزانہ عبدالرحمان کے اتران بجٹ پیش کریں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ صوبے کا آئندہ مالی سال کا بجٹ 580 ارب روپے سے زائد کا ہوگا۔ بجٹ میں 100 ارب روپے خسارے کا امکان ہے۔ بجٹ تجاویز کے مطابق ترقیاتی منصوبوں کے لیے 195 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ غیر ترقیاتی منصوبوں کے لیے 385 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 15% اضافے کا امکان ہے۔ بجٹ اجلاس سے پہلے بلوچستان کابینہ کا اجلاس ہوگا، جس میں بجٹ کی منظوری لی جائے گی۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ بجٹ عوام دوست ہوگا، کوئی نیا ٹیکس نہیں ہوگا۔ بلوچستان اسمبلی کے 65 حلقوں کو برابری کی بنیاد پر فنڈز دیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ بلوچستان کی محدود وسائل کی وجہ سے آئندہ مالی سال کا بجٹ خسارے کا ہوگا۔ حکومت تمام حلقوں کو یکساں بنیادوں پر فنڈز کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ ملک کے بیشتر شہروں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں آج شام سے بارش کا امکان ہے۔ کراچی میں بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے، سمندری ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے مونسون بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ آج سے ہلکی اور درمیانے درجے کی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سکھر، لاڑکانہ، گھوٹکی، کشمور، جیکب آباد، میر پور خاص اور سانگڑ میں 2 دن تک بادل برسیں گے۔ تھٹا بدین، حیدرآباد، جامشورو، بے نظیر آباد، دادو میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں کا سلسلہ مزید جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، سندھ اور بلوچستان میں بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش متوقع ہے۔ اسلام آباد میں چند مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سبی، کوہلو، زیارت، کوئٹہ، چمن، ہرنئی، لورالئی، شیرانی اور موسیٰ خیل میں بارش برسے گی۔ بارکھان، گوگ، کلات، خزدار اور لسبیلا میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ راولپنڈی، مری، گلیاد، اٹک، چکوال، جہلم، میاں والی اور سرگودا میں بارش متوقع ہے۔ خوشاب، بھکر، لیا، ڈی جی خان، حافظ آباد، فیصل آباد اور منڈی بہاؤالدین میں بارش کا امکان ہے۔ ننکانہ صاحب، ٹوبہ ٹیک سنگھ، مظفر گڑھ، راجن پور، خانیوال اور چنیوٹ میں بھی بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ جھنگ، سیالکوٹ، ناروال، لاہور، شیخوپورہ، اوکاڑہ، قصور اور ساہیوال میں بارش کا امکان ہے۔ پاکپتن، بھاول نگر، ملتان، رحیم یار خان، بھاولپور، وہاڑی اور لودھرا میں بھی بادل برسیں گے۔ مالاکنڈ، چترال، دیر، سوات، بنیش، شانگلہ، کوہستان، مانسیرہ، ایبٹ آباد اور ہری پور میں بارش متوقع ہے۔ سوابی، پشاور، نوشیرہ، مردان، لوئر دیر، چارسدہ، باجوڑ اور میمند میں بارش کا امکان ہے۔ خیبر کرم، کوہاٹ، لکی مروت، بنوں، ڈیرہ اسماعیل خان میں موسلادھار بارش متوقع ہے۔ کرک، ہنگو، وزیرستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे मुनक्किद होगा, जिसके लिए 7 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है। वज़ीर आज़म की सऊदी सनतकारों से पाकिस्तान में सरमायाकारी की अपील। इस ज़मन में बताया गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सदर और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुनक्किद होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में मुल्की और बैनुल अक़वामी सुकूक बॉन्ड्स के इजरा की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। वफाकी काबीना के तलब करदा इजलास के जारी करदा एजेंडे के तहत शुरकाए काबीना को GSP+ स्टेटस से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत अपील पर भी काबीना को ब्रीफिंग होगी। हुकूमत का सुकूक बॉन्ड्स के लिए कौमी शराएं हवाई अड्डे गिरवी रखने का फैसला। वफाकी काबीना को मुख्तलिफ उमूर पर वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली से मुतालिक आगाही दी जाएगी। कोरोना से बचाव के इंजेक्शन की कीमत में कमी भी एजेंडे का हिस्सा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुनक़्क़दा वफाकी काबीना के इजलास में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और मुल्तान एयरपोर्ट्स पर इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग पोलिंग स्टेशन बनाने की मंजूरी दी जाएगी। मुल्की तारीख में पहली बार 200 अरब मालियत के एनर्जी सुकूक बॉन्ड्स का इजरा। मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुनक़्क़दा वफाकी काबीना के इजलास में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शीरी रहमान का कहना है कि कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में शहरी सैलाब का वाज़ेह खतरा है। तमाम मुतल्लिका इदारों से गुजारिश है कि वो बरवक्त एहतियाती इक़दाम लें। शीरी रहमान ने ट्वीट में बताया कि मौसम में बरसात में हंगामी सूरत हाल से मुतालिक हमने कुदरती आफात से निमटने के कौमी और सूबाई महकमों के हुक्काम पर जोर दिया है। वो मुतवक्के मानसून बारिशों के मुमकिन तबाहकुन असरात से निमटने के लिए तमाम तर पेशगी एहतियाती तदाबीर समेत मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करे। पाकिस्तान में अगस्त तक मानसून की बारिशें होंगी। पंजाब और सिंध में बारिश मामूल से ज़्यादा होने की तवक्को है। मानसून के आगाज़ ने पहले ही हिंदुस्तान और बांग्लादेश में हंगामी सूरत हाल पैदा की है। ताहम रवा मौसम बरसात में मुल्क में मामूल से ज़्यादा बारिशों का रुझान है। जोग्राफियाई तौर पर इस दौरान हिमालय के दामन, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के इलाके के वस्ती इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिश का इम्कान है। ताहम दरियाओं, नदी नालों में तुग़यानी का भी बहुत ज़्यादा इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी उम्मीदवारों को तमाम हलकों में वर्कर्स कन्वेंशंस कराने और उनकी सपोर्ट करने के लिए 9 से ज़ायद जलसे प्लान करने की हिदायत कर दी। न्यूट्रॉन्स को कहा था साजिश के तहत हुकूमत को गिराया गया तो संभाला नहीं जाएगा। इसके अलावा उन्होंने लाहौर की तंजीम को बिलखुसूस सलीम खान के हलके में वर्कर्स कन्वेंशन रखने की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि वर्कर्स कन्वेंशन और जलसों में शरीक होकर अवाम को मुतहर्रिक करूंगा। बिल्डोजर को 100 साल कबल इजाद किया गया था और उस वक्त से आज तक वो घरों, सड़कों, दफातर और पुलों समेत दीगर इंसानी ज़रूरियात की तामीर के लिए इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन पहली मरतबा भारत में बरसर इक़्तिदार इंतहा पसंदों की जमात भारतीय जनता पार्टी ने बिल्डोजर को बने बनाए घरों को मिस्मार करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसका बतौर खास निशाना अक़लियती मुसलमान बन रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला कत्ल में मुलव्विस गैंग की हिट लिस्ट में भारतीय फिल्मसाज करण जौहर का नाम शामिल है। ये बात बरतानिया के मौक़िर नशियाती इदारे BBC से भारत में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के हवाले से जारी करदा अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में कही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हुक्मरान जमात BJP ने बुलडोजर को बतौर खास मुसलमानों के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वो नफरत की अलामत भी बन गया है। BBC के मुताबिक भारत के शहर इलाहाबाद में गैर कानूनी तामीर का इल्ज़ाम आयद करके मुसलमान सियासी कारकुन जावेद अहमद का घर तोड़ दिया गया। उन पर गुस्ताखाना बयानात पर एहतजाज का मास्टरमाइंड होने का भी इल्ज़ाम आयद किया और फिर गिरफ्तार कर लिया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि BJP की तर्जुमान जिन्होंने गुस्ताखाना बयान जारी किया और जिनके खिलाफ मुल्की और गैर मुल्की सतह पर होने वाले एहतजाज के बाइस मजबूरन मोदी सरकार के हुक्म पर मुकदमा भी दर्ज किया गया, ताहाल पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद हैं। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक भारत के साबिक जजों और मुमताज़ बुखला ने अदालत से मुसलमानों पर किए जाने वाले मज़ालिम के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया है। भारत में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे, गिरफ्तारियाँ, घरों की मिसमारी अब बस कर दें, इस्लामी तंजीम की अपील।
لندن میں ریلوے کی 30 سالہ تاریخ کی سب سے بڑی ہڑتالیں کل سے شروع ہوں گی۔ ہڑتالوں میں 13 ٹرین آپریٹرز کے 40,000 سے زائد ورکرز حصہ لیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کل سے آئندہ 6 دن تک لاکھوں افراد کو ٹرین سے سفر میں مشکلات ہوں گی۔ ہڑتالیں منگل، جمعرات اور ہفتے کو ہوں گی۔ مزدور یونین اور ریلوے حکام کے درمیان ہڑتال ختم کرانے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ منگل کو انڈر گراؤنڈ ٹرین سروس کی بھی ہڑتال ہوگی، جس کی وجہ سے سڑکوں پر شدید ٹریفک جام ہو سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ٹرانسپورٹس فار لندن نے مسافروں کو پیدل یا سائیکل پر سفر کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ RMT یونین نے ملازمین کی ہر طرفیوں کے خلاف ہڑتال کا فیصلہ کیا ہے اور RMT یونین نے تنخواہوں میں اضافے کا بھی مطالبہ کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہڑتال کے دوران 20,000 سے زائد سروسز کے بجائے صرف 4,500 سروسز فراہم کی جائیں گی۔ ہڑتال کے اعلان کے بعد نیٹ ورک ریل نے 20 سے 26 جون تک نیا ٹائم ٹیبل جاری کر دیا۔ ہڑتال والے دن ٹرین صبح 7:30 سے شام 6:30 بجے تک چلے گی۔ ریلوے ورکرز کا کہنا ہے کہ مہنگائی 4 دہائیوں کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ تنخواہوں میں مہنگائی کی شرح سے اضافہ نہ ہونے پر ہڑتال کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والی سیریز کے شیڈیول پر دونوں بورڈز کے درمیان بات چیت آخری مراحل میں پہنچ گئی۔ ذرائع کے مطابق پاک انگلینڈ T20 سیریز 13 ستمبر سے 2 اکتوبر کے درمیان کھیلی جائے گی۔ پاک انگلینڈ T20 سیریز کے میچز لاہور، کراچی، راولپنڈی کے علاوہ ملتان میں بھی کرانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ دونوں بورڈز کے درمیان گزشتہ سال نومبر میں 7 T20 میچوں پر مشتمل سیریز کھیلنے پر اتفاق ہوا تھا۔ قطر میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ 2022 میں سیالکوٹ میں تیار ہونے والا فٹ بال الرحلہ استعمال ہوگا۔ اس طرح عالمی ایونٹ میں پاکستان کی نمائندگی ہوگی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر شیخ زہیب رفیق سیٹی نے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ 2022 کے میچوں میں سیالکوٹ میں تیار ہونے والا فٹ بال الرحلہ استعمال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ کی معروف کمپنی فارورڈ اسپورٹس نے ایڈیڈاس کے لیے الرحلہ فٹ بال تیار کیا ہے، جو فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میں استعمال ہوگا۔ شیخ زہیب رفیق سیٹی کے مطابق یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ورلڈ کپ میں سیالکوٹ میں تیار ہونے والا فٹ بال استعمال ہو رہا ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تیسری دفعہ ہے کہ فیفا ورلڈ کپ میں فارورڈ اسپورٹس کا برانڈ استعمال کیا جائے گا۔ بالی ووڈ کے معروف اداکار جونی ڈیپ کی سابق اہلیہ ایمبر ہرڈ کا چہرہ سائنسی طور پر دنیا میں سب سے خوبصورت چہرہ قرار پایا ہے۔ برطانوی آن لائن اخبار ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق سائنسدانوں نے خوبصورتی کو ناپنے کے لیے یونانی فارمولے کا استعمال کیا اور اس کی مدد سے ایمبر ہرڈ کی آنکھیں، بھویں، ناک، ہونٹ، تھوڑی، جبڑے اور چہرے کی پیمائش کی گئی۔ جونی ڈیپ نے ایمبر ہرڈ کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ جیت لیا۔ رپورٹ کے مطابق پیمائش سے ثابت ہوا ہے کہ ان کا 91.85% یونانی فارمولے کے مطابق ہے۔ امریکی ماڈل کم کارڈیشین اس فارمولے کے تحت دنیا کے دوسرے خوبصورت ترین چہرے کی مالک ہیں۔ یونانی فارمولے کے تحت ان کا تناسب 91.39% ہے۔ معروف مزاحیہ فنکار مسعود خواجہ انتقال کر گئے۔ مسعود خواجہ ہولی فیملی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ مسعود خواجہ کو گردوں کی بیماری لاحق تھی۔ مسعود خواجہ نے چند روز قبل راولپنڈی آرٹس کونسل میں اسٹیج ڈرامہ نقل مکانی میں آخری بار پرفارم کیا تھا۔ ان کی جانب سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مدد کی اپیل بھی کی گئی تھی۔ اگر آپ اپنا فون سست ہونے سے پریشان ہیں تو آپ کو اپنا فون کچھ دیر کے لیے سوئچ آف کر کے دوبارہ آن کرنا چاہیے، جس سے آپ کا فون تیز ہو جائے گا۔ ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق ڈیوائس کو سوئچ آف کرنا فون کی زندگی اور کارکردگی دونوں کے لیے بہترین ہے، جبکہ ایسا کرنے سے فون کی بیٹری لائف بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ماہرین فون کو ہفتے میں کم از کم ایک بار سوئچ آف کرنے کا کہتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فون کو چند منٹ کے لیے سوئچ آف کرنے سے فون چہچے کی صفائی کے ساتھ ساتھ ایسی ہر ایپ بند ہو جاتی ہے جو ڈیوائس کو سست بنانے کا باعث بنتی ہے۔ 50% سے زیادہ اسمارٹ فون صارفین کبھی اپنی ڈیوائسز کو سوئچ آف نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں ان کا موبائل رفتہ رفتہ سست ہونے لگتا ہے۔ پیغام رسانی کے لیے استعمال ہونے والی مقبول ایپلیکیشن ٹیلی گرام نے پریمیئر سروسز متعارف کروا دی۔
ٹیلی گرام کی جانب سے پریمیئر سروسز کا اعلان جون میں کیا گیا تھا اور اب اسے باضابطہ طور پر متعارف کروایا گیا ہے، جس کی ماہانہ فیس $، رکھی گئی ہے۔ صارفین اب مختلف خصوصی فیچرز تک ماہانہ فیس کے عوض رسائی حاصل کر سکیں گے۔ سروس کو استعمال کرنے والے صارفین 2 GB کے بجائے 4 GB کی فائل بھیج سکیں گے اور ڈاؤن لوڈنگ اسپیڈ زیادہ تیز ہوگی۔ پریمیم سروس استعمال کرنے والے صارفین 1000 چینلز میں شمولیت اختیار کر سکیں گے۔ اس وقت عام صارفین 500 سے زیادہ چینلز کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اس طرح پریمیم صارفین 20 چیٹ فولڈرز بنا سکیں گے، 10 چیٹ پن اور 4 ٹیلی گرام اکاؤنٹ ایڈ کر سکیں گے۔ پریمیم اسٹیکرز، لائبریری تک رسائی، خصوصی ایموجی ری ایکشنز اور ہیڈ فون نہ ہونے پر وائس میسج کو ٹیکسٹ میں بدلنے کی سہولت دیگر قابل ذکر فیچرز ہیں۔ ٹیلی گرام کے CEO پاویل ڈیورو نے واضح کیا ہے کہ مفت فیچر بدستور مفت دستیاب ہوں گے اور نئے فیچرز بھی اسٹینڈرڈ صارفین کے لیے متعارف کرانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لگاتار خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز امریکہ کا سب سے بڑا اعلیٰ کوالٹی حلال میٹ، چکن اینڈ گروسری اسٹور۔ معاشی بحران اور مہنگائی کے طوفان میں جکڑے ہوئے صارفین کے لیے پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورینٹس اینڈ کنگ آف سویٹس سیٹ لطیف کی جانب سے کمیونٹی ہیلپ پیکج، ہول بیبی گوٹ اینڈ لیمب $8.99، بیف ود بون $3.99، بیف کیما $4.99، ہول چکن $2.49، چکن لیگ $1.49، کلین اینڈ کٹ ہول چکن $3.49، چکن لیگ $2.99، چکن کیما $2.99، زیبرا رائس 40 pounds $55، شان مسالہ $29، منتہا اعلیٰ کوالٹی پاکستانی رائس $11.99 10 pounds بیگ۔ منتہا رائس سے پکے کھانوں کا مزہ نہ آنے پر پیسے واپس۔ اس کے علاوہ تمام گروسری اور مسالہ جات نہایت کم نرخوں پر دستیاب۔ وی آر ایکسپٹنگ قربانی آرڈرز ود فری کوکنگ۔ EBT فوڈ اسٹیمپس قابل قبول۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز، ایزلن، نیو جرسی 7322837474۔ OPTV کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام۔ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.